السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت اہم موضوع کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو شائن جا رہا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں، آزاد میدان جاؤ۔ میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں، پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا، اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کے سٹارٹنگ سے آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ۔ بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے، ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا، مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے۔ اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمرہ وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے،
تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا۔ میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا۔ ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے۔ کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا۔ کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا۔ ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی، سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا، اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے۔ آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈھمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، سورہ بقرہ سورہ 2، کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان
73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے, یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو, پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ, کون جائیں گا جنت میں, اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام, دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے, اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے, اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائے. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے, آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے, لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا, 1 مہینے بعد کروں گا, میرا ذرا کام باقی ہے, 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا, جو بھی ہے, کسی کو نہیں پتہ ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو. میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو. یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے, تو آپ اس میں دیر مت کیجئے. مشکلات تو آتے رہیں گے, آپ قبول کرو یا نہیں کرو. قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے, نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے, آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادہ دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادہ دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, یہ مانو کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو, 2 ہفتے بعد کرو, 1 سال کرو, 2 سال بعد, اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں, لیکن اگر آپ کے کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے, لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. جزاک اللہ. مائک نمبر 4, بہنوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world.
So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है, तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि आप नमाज़ पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वज़ू कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा आप जिस तरीके से वज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूँ, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना इवन वज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे हैं आप मेरे ना? Yes sir. मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप रोज़ नहाते? Yes sir. रोज़ नहाते? Yeah. वज़ू करने के लिए वज़ू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते, एक पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से 5 बार वज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. पर तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, एक तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूँगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे कहूँगा रोज़ मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ सुथरा रहने का है तो मैं रोज़ नहानी चाहती हूँ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहते हैं आपके बदन को साफ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से हैं उसे हम साफ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ रहे। आप कैसा चाहते कि आप हर रोज़ साफ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ पेश आए। उसके साथ हम नहाते भी है। और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है। आप अगर अंटार्कटिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में 1 बार नहाते, साल में 1 बार नहाते। तो हमारे रसूल ने कहा कि कम से कम 1 बार तो ना हो। पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले 1 बार ना हो। पहले फ़र्ज था, अभी मुस्तहब है। फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ़ होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ़ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वज़ू करते। और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है। मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ इट इज़ लाइक प्रीलिम्स। हम जहनी तौर पे तैयार हो रहे, हम अभी हमारे खुदा के सामने इबादत करने जा रहे। इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन। जब वज़ू करते हैं इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन, और इसीलिए वज़ू फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कई तरीके दिखाए।
مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے، آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے، پانی نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی آپ عبادت کر سکتے، آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے ماشاءاللہ، ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور، ہمارے خدا، ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے، اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے، اچھے سول کے لیے، فوڈ فار سول، اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہے اللہ نے، وہ یاد دلائے اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں، صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس، جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ، وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا، جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی. دیکھو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے فلاح ملے، کامیابی ملے، اسے ٹینشن، غم، پریشانی والی زندگی سے وہ نکل کر ایک راحت اور سکون والی زندگی اسے نصیب ہو جائے. اور یہ کب ملتی ہے؟ جب انسان اسلام کو فالو کرے، اسلام میں داخل ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اور جب بندہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی مومن ہو، مومن مرد یا مومن عورت، نیک عمل کر لے، ہم اسے چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت راحت اور سکون یہ اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی. اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ بندہ اسلام کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اسے چین، سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں. اسے ہر غم، ہر ٹینشن سے اسے نجات مل جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب پر ایمان رکھے اور یقین رکھے جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، ساتوں زمین کا بنانے والا ہے، ساتوں آسمانوں کو بنانے والا ہے، سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والے وہ ذات، وہ اکیلا ہے. سب کچھ کرنے والا ذات ایک اللہ رب العزت ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتے ہیں، ایک مخلوق کیا کرے گا؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان جو ہے نا، ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ سمجھے کہ کامیابی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.